रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफ रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। कतर ने शहर जलालाबाद की जेल को निशाना बनाने वाले हमले की मजम्मत की है और अफगान हुकूमत दोहा समझौते पर अमल दरामद करते हुए तकरीबन 5,000 कैदियों को रिहा कर रही है। कतर ने कोरोना की आलमी वबा के मुकाबले के लिए किर्गिज़स्तान को तिब्बी इमदाद फराहम की है। कतर में कोरोना वायरस से शिफा पाने वालों की तादाद 108,000 से तजावुज कर गई है। लुबनान की प्रेसिडेंसी ने नासिफ हित्ती को उनके इस्तीफे के बाद शरबल वहबा को नया वजीर खारजा मुकर्रर कर दिया है। हम में रूसी फजाई हमलों के नतीजे में कई शहरी हलाक और जख्मी हो गए हैं और नेतन्याहू के इस्तीफे के लिए इसराइलियों के मुजाहिरे जारी हैं। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर ने माली के वस्ती इलाके में किए जाने वाले 2 हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इन हमलों में वहां के कई फौजी हलाक और जख्मी हो गए हैं। बयान में कतर की जानिब से माली के इन मकतूलीन के रिश्तेदारों, हुकूमत और अवाम से ताज़ियत और जख्मियों की जल्द अज जल्द शिफा याबी की तमन्ना का इजहार किया गया है। वजारत खारजा ने कतर के इस मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराया है कि वो तशद्दुद और दहशत गर्दी को मुस्तरद करता है, खा उसकी वजूहात व असबाब कुछ भी क्यों न हों। बयान में अफगानिस्तान के मशरक़ी शहर जलालाबाद की जेल पर किए जाने वाले हमले की मजम्मत की गई है। इस हमले में कई लोग हलाक और जख्मी हुए हैं। वजारत खारजा के बयान में मकतूलीन के पसमानदगान, अफगान हुकूमत और अवाम से ताज़ियत का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द अज जल्द शिफा याबी की तमन्ना का इजहार किया गया है। दरियासना अफगानिस्तान में अमन की बहाली के लिए दोहा में अमरीका और तालिबान के दरमियान तय पाने वाले समझौते पर अमल दरामद करते हुए अफगान हुकूमत ने 4,917 कैदियों की रिहाई का ऐलान किया है। इनमें तालिबान तहरीक के 317 कैदी भी शामिल हैं। कौमी सलामती की अफगान काउंसिल ने कहा है कि कैदियों की रिहाई का सिलसिला जारी रखा जाएगा, हत्ता के रिहाई पाने वालों की मजमूई तादाद 5,100 हो जाएगी। इस असना में अफगान हुकूमत ने तालिबान तहरीक से कहा है कि वो ईद उल अजहा के अय्याम में की जाने वाली फायरबंदी की मुद्दत में मजीद इजाफा कर दे। कतर ने जमहूरिया किर्गिज़स्तान को तिब्बी इमदाद फराहम की है, जिसके जरिए उसे कोरोना की आलमी वबा कोविड-19 का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। कतर अल खैरिया की तरफ से दी जाने वाली इस तिब्बी इमदाद में मसनूई तनफ़ुस के आलात यानी वेंटिलेटर्स के आलात शामिल हैं। किर्गिज़स्तान के नायब वज़ीर सेहत ने इस तिब्बी इमदाद की फराहमी पर, जिसमें 120 वेंटिलेटर्स शामिल हैं, कतर का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि इस तरह कोरोना वायरस के शिकार मरीजों की जिंदगियां बचाने में मदद मिलेगी। उधर कतरी सिफारत खाने के कायम मकाम नाज़िमुल उमूर ने कहा है कि इस इनिशिएटिव का मकसद सेहत के शोबे में जमहूरिया किर्गिज़स्तान की मदद करना है ताकि वो कोरोना की आलमी वबा के असरात का मुकाबला कर सके और दोनों मुल्कों के दोस्ताना ताल्लुकात में मजीद इजाफा हो सके। कतर इस आलमी वबा का मुकाबला करने की अपनी हिकमत अमली और स्ट्रेटेजी में मुसलसल कामयाबियां समेट रहा है और सेहत की मुख्तलिफ पाबंदियों को बतदरीज उठाने के मुल्की मंसूबे के तीसरे मरहले के पहले हफ्ते में हासिल होने वाली कामयाबियां ये साबित कर रही हैं कि मुल्क में इस वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद कम होती जा रही है और सेहतयाब होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज यहां की वजारत सेहत आमा ने ऐलान किया है कि मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 215 मुतासरीन की रजिस्ट्रेशन हुई है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 223 मरीज शिफायाब हो गए हैं। इस तरह
قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 108,002 یعنی 108,002 ہو گئی ہے، اور یہ اعداد و شمار بھی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے قطر کی حکمت عملی یعنی اسٹریٹجی کامیاب جا رہی ہے۔ یہاں پر صحت کے شعبے کے ساتھ ساتھ ملک کے دوسرے ادارے اور محکمے بھی ایک دوسرے کے کرداروں کو مکمل کر رہے ہیں۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے قطری اسکولوں میں طلباء اور سٹاف کی بتدریج واپسی کے منصوبے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ منصوبہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ 1 سے 3 ستمبر تک 30% طلباء اسکولوں میں واپس آ جائیں گے، پھر 6 سے 17 ستمبر تک اسکول واپس آنے والے طلباء کی تعداد 50% کر دی جائے گی، اور پھر تیسرے مرحلے میں 20 ستمبر تک 100% طلباء اسکولوں میں ہوں گے۔ اب قطر واپس آنے والے تمام لوگوں کے لیے کوارنٹائن یا کوارنٹینا کی نئی پالیسی کا نفاذ شروع کر دیا گیا ہے، اور حکومت کے رابطہ دفتر نے کہا ہے کہ ان اقدامات کی پابندی ایک قومی ذمہ داری ہے تاکہ کورونا وائرس کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے ملک کی کوششوں کی مدد ہو سکے۔ جمہوریہ ترکی میں قطری سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ ترکی میں موجود قطری شہری حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچنے کے فوری بعد وہاں کورونا وائرس کے ٹیسٹ کرا سکیں گے۔ سفارت خانے نے مزید کہا ہے کہ یہ قطری شہری ترکی میں کووڈ-19 کے ٹیسٹ کرنے والے منظور شدہ کسی بھی سینٹر سے ہیلتھ سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس سرٹیفکیٹ کی تاریخ سفر کرنے سے پہلے 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس وقت تک دنیا بھر میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 18 ملین سے زیادہ ہو چکی ہے، اور 11.5 ملین سے زیادہ مریض اب تک صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس وقت دنیا کے مختلف علاقوں، خاص طور پر ریاستہائے متحدہ امریکہ اور لیٹن امریکہ کے ملکوں میں یہ وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور وہاں زندگی کے تمام شعبوں کو بہت بھاری نقصان پہنچا ہے۔ روس میں وہاں کے وزیر صنعت و تجارت نے کہا ہے کہ 3 روسی کمپنیاں اگلے مہینے ستمبر سے ملک میں کورونا وائرس کی ویکسین کی تجارتی بنیادوں پر پروڈیوس کرنا شروع کر دیں گی۔ اور اب دنیا کے دوسرے واقعات کی طرف آتے ہیں، اور ابتدا لبنان سے کرتے ہیں۔ لبنان کی پریزیڈنسی نے آج جناب ناصف ہتی کے استعفے کے بعد سفیر شربل واہبہ کو ملک کا نیا وزیر خارجہ مقرر کر دیا ہے۔ سابق وزیر خارجہ ناصف ہتی کے استعفے کی جو وجہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لبنان میں وہاں کے پورے اسٹرکچر اور ڈھانچے میں مطلوبہ اصلاحات لانے کا فعال اور مؤثر ارادہ موجود نہیں ہے۔ لیبیا میں وہاں کی قومی وفاقی حکومت نے بتایا ہے کہ اس نے 5 روسی طیارے دیکھے ہیں جو سرت اور الجفرا میں ہفتر کی فوجوں کی مدد کے لیے گولہ بارود اور کرائے کے سپاہی لے کر آئے ہیں۔ یہ خبر ایسے وقت میں آئی ہے جبکہ بین الاقوامی سطح پر یہ تنبیہ جاری کی جا چکی ہے کہ لیبیا میں علاقائی محاذ آرائی چھڑ جانے کا خطرہ ہے، اور یہ اندیشہ ہے کہ حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ ادھر الجزائر کے وزیر خارجہ صبری بو قادوم نے چین سے اپیل کی ہے کہ وہ لیبیائی بحران کے حوالے سے تعمیری کردار ادا کرے۔ وہ اپنے چینی ہم منصب وانگ یی کے ساتھ ایک رابطے میں بات چیت کر رہے تھے۔ چینی وزیر خارجہ نے اپنے ملک کے اس مستقل موقع پر زور دیا ہے کہ لیبیا کے مسئلے کا سیاسی حل تلاش کیا جائے۔ اب شام چلتے ہیں، جہاں روسی جنگی طیاروں نے آج صبح ملک کے شمالی حصے میں واقع ادلب کے نواحی شہر منش کے اطراف پر حملے کیے ہیں، جن میں 4 شہری جاں بحق اور متعدد دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ روس کے ان فضائی حملوں کے ساتھ ہی شامی انتظامیہ کی توپوں سے گولہ باری بھی کی جا رہی ہے،
اور یہ پہلا موقع ہے کہ وہاں فائر بندی کے سمجھوتے پر عمل درآمد شروع ہونے کے بعد ادلب کے قریب ترین واقع علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ فائر بندی کا یہ سمجھوتا ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان طے پایا تھا۔ ہزاروں اسرائیلیوں نے وہاں کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک بڑا مظاہرہ کیا ہے۔ 6 ہفتے قبل شروع ہونے والے مظاہروں میں آج کا مظاہرہ سب سے بڑا مظاہرہ تھا۔ یہ مظاہرین دسیوں چوراہوں، راستوں، پلوں اور خاص طور پر مقبوضہ القدس میں بنیامین نتنیاہو کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے مختلف بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن میں نتنیاہو پر ناکامی کا الزام لگاتے ہوئے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دے۔ نتنیاہو کے خلاف احتجاجی مظاہرے صرف مقبوضہ فلسطین کے اندر تک ہی محدود نہیں رہے، بلکہ ان مظاہروں کا سلسلہ اب امریکہ کے متعدد شہروں تک بھی پھیل گیا ہے اور ان میں وہاں کا شہر سان فرانسسکو بھی شامل ہے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر بھی امریکہ سے آئی ہے۔ وہاں وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات مقررہ وقت کے مطابق 3 نومبر ہی کو ہوں گے۔ اس دوران میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی کمپنی بائٹ ڈانس کو 45 روز کی مہلت دی ہے کہ وہ اس مدت کے اندر اندر ٹک ٹاک ایپ مائکروسافٹ کو فروخت کر دے اور اس کے پاس مذاکرات کے لیے یہ 45 روز کا وقت ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ قطر نے شہر جلال آباد کی جیل کو نشانہ بنانے والے حملے کی مذمت کی ہے اور افغان حکومت دوحہ سمجھوتے پر عمل درآمد کرتے ہوئے تقریباً 5000 قیدیوں کو رہا کر رہی ہے۔ نے کورونا کی عالمی وبا کے مقابلے کے لیے کرغزستان کو طبی امداد فراہم کی ہے۔ قطر میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد 108,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ان کی پریزیڈنسی نے ناصف ہتی کے استعفے کے بعد شربل وہبہ کو نیا وزیر خارجہ مقرر کر دیا ہے۔ فضائی حملوں کے نتیجے میں کئی شہری ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔